اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں سختی سے پیوست تھے اور اس کے دل کی ویرانی کا کیا عالم تھا یہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ جو ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا اسے وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ آپ صرف ہمت سے ہی اس کا سامنا کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے کی طرح خود کو بے حس بنا لے، ورنہ یہ تکلیف، یہ دکھ سہنا عذاب بن جاتا، ساری عمر کے لیے دل کا روگ بن جاتا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ شاہ ولا پہنچی تو 1 گھنٹے سے اوپر وقت ہو گیا تھا۔ علی نور شاہ سٹنگ روم میں ہی چہل قدمی کرتے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے بڑھ کر اس کے پاس آیا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں ہنی؟ خیریت ہے نا؟ علی نور نے اسے دونوں بازوؤں سے گرفت میں لیا۔ مجھے ٹیکسی نہیں مل رہی تھی تو بس اس میں دیر ہو گئی۔ علی نور نے اس کے تاثرات دیکھے جو عام دنوں سے مختلف تھے۔ علی نور نے محسوس کر لیا کہ کچھ خاص بات ہوئی ہے۔ اس کی بھیگی پلکیں، سوجے ہوئے پپوٹے اور کانپتا وجود چیخ چیخ کر اپنی حالت بیان کر رہا تھا۔ علی خان نے آپ سے کیا کہا ہنی؟ علی نور نے اس کا چہرہ تھاما۔ ماوا نے خاموش سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے رات کا کھانا بناتی ہوں، یہ کہہ کر کسی بت کی طرح کچن میں جانے لگی، لیکن علی نور نے کھینچ لیا، اور اس کے بعد علی نور سے اس کی گمسم حالت برداشت کرنا باہر تھا۔ اس کے بعد وہ تکلیف سے مسکرائی۔ پھر بات کریں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کی گرفت سے خود کو چھڑا کر وہ کچن میں جانے لگی۔ تبھی علی نور نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ جھوٹی ماوا! علی نور اس کو پیار سے جھوٹی ماوا کہتا تھا۔ آج جھوٹی ماوا پکارا کہ وہ اپنے دل کی حالت اپنے شوہر سے چھپا رہی تھی۔ ماوا نے چونک کر اسے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے میں مکمل ناکام تھی۔ ہاں، وہ جھوٹی ہی تھی۔ علی نور کو اس کی نیلی چمکتی آنکھیں خوبصورت لگتی تھیں، اور آج یہ نیلی چمکتی آنکھیں ٹھہرے پانیوں کی طرح تھیں، ساکت، وداؤٹ اینی ایموشنز۔ ڈنر کے بعد بات کریں گے، وہ مڑی، لیکن علی نور نے اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا اور زور سے محبت سے بھینچا۔ وہ جان گیا تھا، وہ اس کی خاموشی سے جان گیا تھا کہ ماوا اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ خود کو مسکرانے پر مجبور کر کے میرے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں ہنی۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا کہ میری طرف دیکھ کر یوں زبردستی مسکرا دیں؟ بولیں۔ وہ بھی دل سے تکلیف میں تھا۔ ماوا کا چہرہ علی نور کے سینے میں پیوست تھا، اور وہ خود ہاتھ لٹکائے جیسے بے جان سی کھڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح علی نور کے حساد کی گرمائش نے اس کے وجود کے گرد سکون کا حصار کھینچ لیا تھا، جس میں خود کو وہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس کی مردہ روح سانس لینے لگتی تھی تو کیا وہ اسے چھوڑ کر بنا روح وجود ہو جاتی؟ خود ہی اپنے جینے کی وجہ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر سکتی تھی۔ اس سے الگ ہو کر اگر جیتی تو کیسے جیتی وہ؟ اس سے کنارہ کرتی تو کہاں جا چھپتی وہ؟ لیکن اب اسے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھود کر اس میں دفن ہونے کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ حکم نہ مانتی تب بھی زندہ سنسار کر دی جاتی، رویوں سے، لفظوں سے، اور اگر حکم مانتی تو بھی زندہ لاش بن جاتی۔ دونوں طرح سے خسارہ اس کے حصے میں آتا تھا۔ اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سب کو باہر نکال دیں۔ ماوا کی مدھم آواز اس نے بمشکل سنی تھی۔ علی نور نے بٹلر کو کہا، سب کو باہر لے جاؤ، میرے حکم کے بغیر کوئی بھی داخل نہ ہو۔ اس کی بات پر بٹلر نے سب ملازموں کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ سب باہر نکل گئے۔ علی نور نے سر جھکا کر اپنے سینے سے لگی خاموش سی ماوا کو دیکھا۔ اب بول دیں۔ اس وقت میں پہلے اوپر جا کر اپنی کچھ چیزیں پیک کروں گی۔ میں یہ جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ ماوا ساکت سی کھڑی، جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی، جیسے کوئی ڈمی ہو، جسے جو کہا جائے وہ کہتی جائے، کسی بھی احساسات سے آری۔ علی نور نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ یہ ریحان نے کہا ہے آپ کو؟ وہ ہلکی آواز سے دھاڑا تھا۔ میں یہ بات خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ تلخ ہوئی۔ علی نور نے اس کی بات پر دانت پیس کر اسے جھنجھوڑا۔ ماویش، ہوش میں آئیں۔ میں نے اس کے متعلق
اچھی طرح سے سوچ لیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ماوا نے اس کی بات میں مداخلت کی۔ میں نے اس بات کو کبھی اہم نہیں سمجھا کہ دوسرے آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ میری نظر میں آپ بہت اچھے شخص ہیں۔ گزرے عرصے کے دوران میں یہی سوچ کے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ سے محبت نہ کر بیٹھوں۔ تبھی خود کو ہر بار یاد دلاتی رہتی تھی کہ بس آپ کو دھتکارنا ہے، لیکن آپ واقعی دل فریب ہیں۔ یہ مشکل تھا کہ خود کے جذبات پر قابو پا سکوں۔ تبھی میں آپ کی محبت میں بری طرح گر گئی، اور ایسی گری ہوں کہ اب شاید کبھی نہ اٹھ سکوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اس محبت میں گر کر آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ کی محبت سے خود کی محبت کا موازنہ کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مکمل گر کر فنا ہو جاؤں، مجھے یہ جگہ اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے دل کی حالت بیان کر گئی۔ کبھی اسے محبت کا اعتراف نہ کرنے والی لڑکی نے اعتراف محبت کر لیا تھا۔ علی نور اسے خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی باتوں سے اندازے لگا رہا تھا کہ علی خان نے اسے کیا کیا کہا ہوگا۔ تاہم رزلٹ صاف ظاہر تھا کہ علی خان اپنے محاذ پر کامیاب ٹھہرا تھا۔ دونوں کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کر دیا تھا۔ ماوا اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ کیا آپ نے ایک بار بھی میرے لیے نہیں سوچا کہ میں کیا محسوس کروں گا؟ علی نور نے اسے دکھ اور تعصب سے دیکھا۔ اس نے سخت لہجے میں سر ہلایا۔ آپ نے کبھی بھی میرے جذبات پر غور نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ جو بھی کیا ہے اپنی خواہش پر کیا ہے، اپنی ضد پر کیا ہے۔ اس میں میری مرضی کا عمل دخل کہاں ہے؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں یہاں سے جا کر مجھے نظر انداز کر سکیں گی، بھول پائیں گی؟ علی نور کے لہجے میں کیا نہیں تھا، دکھ تھا، اس کے کھو جانے کا، چھن جانے کا، اسے یوں چھوڑ کر جانے کا۔ میں واپس آ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ایگریمنٹ کی ڈیڈ لائن جس پر ہم راضی ہوئے تھے وہ بھی گزر چکی ہے۔ مجھے خود پر یقین تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، کیونکہ میری آپ سے محبت آپ کی محبت کی مقدار سے کم ہے۔ علی نور اپنے دل میں بہت غصہ تھا۔ غصہ اسے علی خان پہ تھا، لیکن ماوا نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب یہ دونوں ساتھ تھے، سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک منصوبہ بندی کرتا رہا تھا، اور اب جب یہ دونوں الگ ہو رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسروں نے ان کی زندگی کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اسے لگا کہ وہ بیوقوف بنا ہے، اور ماوا وہ ظالم ہے جس نے اسے بیوقوف بنایا۔ علی نور شاہ، آئی ایم ٹرولی سوری، میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ کتنی تکلیف تھی اس کے لہجے میں، یہ علی نور کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مڑی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی۔ اس کا سامان زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کی کتابیں تھیں اور کچھ پیپرز۔ اس نے سب اپنے لگیج میں ڈالے۔ وہ اب آئندہ کبھی نہیں آئے گی۔ جیسے ہی اپنا لگیج اٹھا کر دروازے تک آئی، علی نور کمرے میں داخل ہوا اور سرد انداز میں دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ جب ماوا نے اس کے تاثرات دیکھے تو وہ لاشعوری طور پر پریشان ہو کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ماوا 2 قدم پیچھے ہو کر رک گئی اور خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن علی نور کے خطرناک تیور دیکھ کر اندر تک کانپ گئی۔ میں نے اپنی پیکنگ کر لی ہے، میں نے کہا۔ میں کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو مجھے جانا چاہیے۔ جب ماوا نے اپنی بات اٹک کر ختم کی، تب بھی علی نور نے کوئی حرکت نہیں کی، اور نہ ہی ماوا کو ہمت ہوئی۔ وہ اس کے سامنے دروازے کے پاس کھڑا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، جا سکتی ہیں چھوڑ کر تو جا کر دکھائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ علی نور نے ابرو اٹھائی۔ کتنی ہنسنے جوگی بات ہے، صرف آج صبح تک میں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کو خوش رکھوں گا۔
اور میں نے آج کا دن رومانٹک بنانے کا بھی ارادہ کیا تھا، اور آخر میں کیا ہوا؟ آج دوپہر کو آپ صرف اسی لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں کہ میرے بھائی کو آپ کی نام نہاد شناخت کا پتہ چل گیا ہے۔ آخری بار جب مدحان کو آپ کی شناخت معلوم ہوئی تھی، اس نے بھی تو یہی الفاظ کہے تھے، ماوا ہنی، تمہاری نظر میں مجھے چھوڑ دینا اتنا آسان ہے؟ ہر وہ چیز جو میں آپ کی خوشی کے لیے کرتا رہا، وہ کچھ نہیں؟ بولیں، جواب دیں مجھے۔ ماوا نے اس کی بات پر اپنے ہونٹوں کا کنارہ کاٹا اور نظر جھکائے کھڑی رہی۔ بولیں، اب علی نور نے روکھے انداز میں کہا۔ ماوا نے ضدی انداز میں سر اٹھایا۔ یس، بیکاز آئی ہیو ناٹ فالن ان لو وتھ یو، اسی لیے آپ کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہوگا۔ آپ سچ میں بہت ظالم ہیں۔ اس دنیا میں صرف آپ ہی مجھے رونے کی ہمت کر سکتی ہیں۔ وہ دکھ سے جیسے بت بن گیا تھا۔ سو آئندہ اپنی فیلنگز ان لوگوں پر ضائع مت کیجیے گا جو آپ کے قابل نہ ہوں۔ کچھ لوگوں کے دل میں میری طرح کافی بے رحم و سرد ہوتے ہیں، اور وہ جینے کے قابل نہیں ہوتے۔ ماوا نے مٹھیاں بھیج لی اور لگیج اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ علی نور شاہ بالکل بھی نہیں ہٹا تھا، بلکہ راہ روکے کھڑا تھا۔ ماوا، میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، صرف ہلکی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی، مجھے راستہ دیجیے علی نور شاہ، مجھے باہر جانا ہے۔ علی نور نے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ابلتے دکھ دیکھے۔ اس کی پلکیں بھیگنے کو بیتاب تھیں، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماوا اس وقت کس حالت سے گزر رہی ہے۔ جب تک علی نور شاہ زندہ ہے، میں لوگوں کو یہ اجازت کبھی نہیں دوں گا کہ میرے جذبات سے کھیل کر انہیں رونتے گزر جائیں۔ اور آپ کو مجھ سے محبت کرنی پڑے گی جب تک میں جانے نہیں دیتا۔ آپ اس قابل کبھی نہیں کہ مجھے چھوڑ کر جا سکیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے کندھے سے پرس نکال کر دور پھینکا اور اسے کھینچتا ہوا بیڈ پر اچھالا۔ ماوا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر پہلے سے ہی جھکایا تھا۔ ماوا خوف سے چیخی تھی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ علی نور کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ماوا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن علی نور کے ایک ہی دھکے سے بستر پر پیٹ کے بل گر گئی۔ ماوا نے کوشش کی کہ اس کے بازوؤں کی گرفت سے نکل سکے، لیکن وہ ایک طاقتور مرد تھا، وہ کہاں تک مقابلہ کرتی؟ وہ تکلیف سے کراہی تھی اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد سے چیخنے لگی تھی۔ علی نور اس کی یہ حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوا۔ وہ بالکل بھی اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ماوا نے درد کی شدت سے بے حال ہو کر اس کے بازو میں ناخن چبھو دیے تھے۔ وہ کافی درد میں تھی۔ اس کی تکلیف پر علی نور نے دیکھا کہ وہ پوری خون ہی خون ہو رہی ہے۔ علی نور شاہ نادان نہیں تھا، اسے اچھے سے علم تھا کہ ایسا کب ہوتا ہے۔ تو کیا ماوا اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ علی نور، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت۔ علی نور نے جلدی سے اسے اٹھایا، چادر اڑائی اور جلدی سے اسے نیچے لایا۔ ملازمین سب حیران پریشان تھے کہ مالکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علی نور نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا، عبدل کو چیخ کر جلدی سے گاڑی چلانے کا کہا، کہہ کر وہ ماوا کو سنبھالنے لگا جو بے ہوش ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولے ہنی، ماوا، میری جان، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بری طرح پریشان ہوا تھا، اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی پیاری چیز کو اس طرح تکلیف میں دیکھنا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ماوا کو جلدی سے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ علی نور بھی ساتھ ہی تھا۔ کچھ دیر ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا ماوا خطرے سے باہر ہے، اب یہ ٹھیک ہیں۔ ماوا ہوش میں تھی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، ڈاکٹر مجھے کیا ہوا تھا؟ میرے پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے بتانا چاہا، لیکن علی نور نے اسے منع کیا۔ آپ سب باہر جائیں، ان کی بات کا جواب میں خود دوں گا۔ ڈاکٹر ادب سے نظر جھکا کر نرسز کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ علی نور سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے لیٹے لیٹے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لیکن علی نور شاہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور اب اسے کس طرح ڈیل کرنا تھا وہ اچھے سے جان گیا تھا۔ اسے اس کی مرضی پر چھوڑنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ بھلا کوئی اپنے وجود سے روح نکال سکتا ہے؟ اب تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔
اس کی زیادہ سے زیادہ خیال علی نور پر فرض تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے ہلکا ہلکا سے ہلانے لگا۔ ماوا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا اور اپنا چہرہ موڑ کر کمرے کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم اور شدید دریا سے سوج گئی تھیں۔ اس نے علی نور سے نظر ملانے سے مکمل پرہیز کی۔ علی نور نے بھی اسے کرنے دیا۔ وہ اسے زیادہ فورس کر کے اس کے وجود کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ نرمی سے مسکرا کر بولا، آپ بہت ہی کوئی پاگل لڑکی ہیں ہنی، آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ علی نور نے اس کے بال پیار سے سنوارتے نرمی سے جھاڑ پلائی۔ ماوا نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ پریگننٹ؟ ماوا کا دل سکڑ کر سمٹا۔ وہ پریگننٹ تھی؟ یہ بات سن کر اسے لگا کہ بجلی زور سے کڑک کر اس کے وجود پر گری ہو۔ اس کے دل پر زبردست ضرب پڑی تھی۔ نہیں، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ علی نور کے ساتھ وہ صرف 1 سے 2 بار مشکل ملی ہوگی۔ اس کے بعد علی نور نے اسے بالکل مجبور نہیں کیا تھا۔ ماوا بھی اس کے بعد کی ہر بات بھول گئی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ علی نور نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ اب آپ ماں بننے جا رہی ہیں، کیا میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ماں؟ ماوا کے منہ سے بے اختیار سسکی کے ساتھ نکلا۔ اس نے اپنا سر بے پسی سے نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، علی نور کی آواز نرم اور خوشی سے بھرپور تھی۔ ماوا، اب اس شادی کی اناؤنسمنٹ ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایک ساتھ ایک گھر دیں گے ہم۔ اس کی بات سن کے ماوا نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ علی نور نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر لب بھینچ لیے اور اسے وہیں لیٹے لیٹے اپنی حصار میں لیا۔ ماوا اس کے وجود کے ساتھ لگتے ہی بری طرح رونے لگی۔ چپ کریں، پلیز اتنا مت روئیں، یہ آپ کی صحت کے ساتھ ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ علی نور محبت سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ علی نور شاہ حسب معمول آج بھی آفس سے جلدی ملا آیا تھا۔ ماوش کی طبیعت کی وجہ سے وہ اب اسے اور زیادہ وقت دے رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے ساتھ شام کو ولا کے وسیع اور ریز لان میں چہل قدمی کو بھی اس نے ماوا کی روٹین بنا لیا تھا۔ اس قدر کیئر پر کبھی کبھی ماوا زچ ہو جاتی تھی، لیکن علی نور شاہ بس مسکراتا رہ جاتا۔ اس کی کیئر جیسے اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ دن بدن اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ علی خان کو یہ بات مدحان سے معلوم ہوئی تھی۔ وہ بس غصہ کھا کر رہ گیا تھا۔ آج بھی وہ جلدی آ گیا تھا۔ ملازم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ماوش میم ابھی تک نہیں اٹھی ہیں، تو وہ مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا تو ماوا بیڈ پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی بنفشی شعاعیں ماوا کے سفید لباس پر پڑ کر اس کے بھرے بھرے وجود کو اور خوبصورت اور ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب گیا اور بیڈ کے کنارے پر نہایت آہستگی سے بیٹھ گیا۔ اس کے احتیاط سے بیٹھنے کے باوجود بھی فوم کا نرم بیڈ اس کے بیٹھنے پر ہلکا سا ارتعاش میں آیا تھا، جس سے ماوا کی میٹھی نیند میں خلل واقع ہوا اور اس نے بمشکل اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ علی نور اس کے اٹھنے پر نرمی سے بولا، کیسی طبیعت ہے ہنی؟ کیا آپ کو نیند اچھی آئی؟ ساتھ ہی بستر پر پڑے ماوا کی مخروطی انگلیوں والا بنا کسی آرائش سے پاک ہاتھ کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں اٹھا کر نرمی سے دبایا۔ میں بس ابھی نیند سے اٹھی ہوں، آپ نے کیا سمجھا؟ اس نے دانستہ اس کی خیریت پوچھنے والی بات گول کر دی تھی۔ علی نور نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیار سے اس کی ناک کی سرخ چوٹی دبائی۔ میری چھوٹی سی ماوا، آپ کا غصہ دن بدن بہت بڑھ رہا ہے، یہ ہماری بچے کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں۔ جب سے ماوا کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد علی نور کوشش کرتا تھا کہ اسے ہر طرح سے خوش رکھے۔ ماوا نے ہنکارا بھرا، میرے پر بہت سخت ہیں، اسی لیے میرا بچہ بھی میری طرح سخت جان ہوگا۔ درست بات، آپ واقعی بہت سخت جان ہیں، آپ میں برداشت ہی بہت ہے، اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں۔ علی نور نے شرارت سے اس کو تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ اس کے الفاظ سے ماوا کے ذہن کی سکرین پر کئی روز پہلے اور منموہنے سے منظر لہرائے تھے، اور ماوا کو وہ سب یاد آتے ہی کافی شرم محسوس ہوئی تھی۔
اس کے لیے یہ احساس ہی بہت انوکھا سا تھا کہ وہ علی نور شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کا اپنا بچہ۔ ماوا کے ہونٹوں پر ممتا بھری پیاری مسکراہٹ آئی اور چہرہ ممتا کے رنگوں سے روشن ہو گیا۔ علی نور مبہوت سا اسے دیکھا گیا۔ علی نور اسے گھر سے باہر آؤٹنگ پر لایا تھا۔ ماوا نے اس کے ساتھ ایک اچھا دن گزارا۔ علی نور اس کو ڈنر کروانے اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ لایا تھا۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو اداس بھی نہیں تھی، پرسکون تھی، ممتا کے رنگوں میں نہائی ہوئی، مطمئن تھی۔ علی نور اس سے مسلسل ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے وہ سن کر بس سر ہلا دیتی تھی۔ اب بھی علی نور نے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں دھیان سے نہیں سنتی ہنی۔ علی نور نے خود کو اچھے لوگ کہہ کر شکوہ کیا۔ ماوا نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ مثال کے طور پر ہلکی آواز میں پوچھ کر نظریں جھکا گئی، ہنی مجھے ابا کہہ کر بلائیں۔ علی نور نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ شاید وہ کافی دیر سے اسے متوجہ کر رہا تھا، لیکن ماوا کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ اس کی بات سمجھ کر ماوا کے گالوں پر سرخی چھا گئی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ دیکھ کر علی نور شاہ نے اس کے ٹیبل پر رکھے خوبصورت مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر محبت سے انہیں ہونٹوں سے مس کیا۔ شوہر کہہ کر بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی نئی شناخت کو جتنی جلد ہو دل و ذہن سے مان لیں۔ یوں سمجھے کہ یہ خود آپ کو ایک نئی شناخت کے مطابق ڈھالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے وہ رکا اور اس کی ناک کو محبت سے کھینچ کر پیار سے کہا، جتنا جلد ممکن ہو اسے سمجھیں۔ کیا آپ میرے بچے کے سامنے بھی مجھے میرے نام سے ہی پکاریں گی؟ علی نور اسے محبت اور نرمی سے آہستہ آہستہ گائیڈ کر رہا تھا، لیکن جب وہ اسے شوہر کہنے کا سوچتی تھی تو اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوتی تھی، کیونکہ وہ باپ کے رشتے کے سوا پلی بڑھی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو لفظ شوہر کہتے نہیں سنا، شوہر اور باپ جیسے لفظ سے وہ انجان تھی۔ اس کے لیے یہ دونوں لفظ اجنبی سے تھے، تبھی وہ علی نور کو شوہر کہہ کر بلانے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، ابھی یہ لفظ کہنا مجھے مشکل لگتا ہے۔ ماوا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ علی نور نے ایک گہری سانس بھری۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ آپ خود کو کیسے سمجھاتی ہیں۔ اچھا ہے جتنی جلدی اس رشتے کو سمجھ جائیں، اسی طرح آپ خود کو مضبوط اور میرے حصار میں محفوظ کریں گی۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اس کی بات پر ماوش نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں کوشش کروں گی علی دان۔ ماوا نے اسے مایوس نہیں کیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا سا مزاح کر کے اس کا دل بہلاتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اسے یقین تھا ماوا اب اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنی محبت سے، کیئر سے اس کا دل موڑنا چاہتا تھا۔ واپس ویلا آ کر علی نور شاہ نے اسے اوپر کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا، پھر یہ کہہ کر کہ اسے ابھی کچھ ضروری فون کرنے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، تب تک وہ جاگ کر گرم بات لے اور آرام کرے۔ ماوا نے بھی چپ کر کے اس کی بات مان لی۔ علی نور سیڑھیوں سے اتر کر نیچے اسٹڈی روم میں آ گیا، صوفے پر بیٹھ کر کپ فولڈ کیے اور ریلیکس انداز میں بیٹھ کر دانیال کو فون کیا۔ دانیال، ایوان انڈسٹری کی حالیہ رپورٹ پیش کرو، کیا بنا؟ مالک، آپ نے جیسا حکم دیا ہمارے بندوں نے وہی کیا۔ ان کے شیئر ہولڈرز کو ہم اپنے ساتھ ملا چکے ہیں۔ اب ایوان گروپ والوں کے شیئر راتوں رات گر چکے ہیں، کھربوں کا نقصان پہنچا ہے، اور جن سے کنٹریکٹ کیا تھا وہ سب ہم نے کینسل کروا دیے ہیں۔ اب شاید ہی وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو سکے، دانیال نے تفصیل سے بتایا۔ اس پر مسلسل لگے رہو، اب کی بار میں ان کو اچھا سبق سکھا کر رہوں گا، عمر بھر یاد رکھیں گے۔ یا تو سڑکوں پر آ کر بھیک مانگیں گے یا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ علی نور کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں سرد مہری سی آ گئی۔ اس نے بدلے کی پہلی قسط چکا دی تھی۔ کچھ دیر بعد خود کو پرسکون کرتا فون رکھ کر وہ اوپر کمرے میں آ گیا۔ ماوا ابھی تک شاور لے رہی تھی۔ واش روم میں پانی کے گرنے کی آواز سن کر اس چند مناظر کو سوچتے ہوئے علی نور شاہ نے بمشکل اپنا حلق تر کیا تھا۔
پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے اپنی توجہ ہٹا لی اور بڑھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ماوا کی بک اٹھا لی۔ یہ ایک ایکسرسائز بک تھی۔ شروع سے آدھی کتاب وہ پڑھ چکی تھی۔ برق گردانی کرتے ہوئے یوں ہی اس کی نظر ایک ورق پر سائڈ پر بنے کارٹون پر گئی۔ نیلے رنگ کا بیبی ایلیفینٹ بنا ہوا تھا، معصوم سے چہرے والا، جو اپنے سامنے کھڑے شیر کو جھک کر سلام کر رہا تھا۔ اس پر کیپشن تھا، چھوٹا سا ہاتھی خاک کی طرح عاجز ہے، جبکہ شیر دراز قامت اور طاقتور ہے۔ علی نور کچھ نہیں بہت کچھ سمجھ گیا تھا کہ ماوا کیا کہنا چاہتی ہے۔ بیبی ایلیفینٹ ماوش تھی اور شیر علی نور کو کہا گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میری چھوٹی ماوا۔ اس نے ورق پلٹا، اب کہ خاکہ مختلف تھا۔ شیر بیبی ایلیفینٹ کو گوشت آفر کر رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیبی ایلیفینٹ جھپی نظر سے کیلے کے درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ورق پلٹا۔ یہاں کوئی ڈرائنگ نہیں تھی، صرف علی نور لکھا ہوا تھا اور اس کے آگے سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ ہاں، وہ ماوا کی تصویروں کے وسیلے سے ماوا کے دل کی متضاد کیفیت دیکھ سکتا تھا۔ ابھی وہ آگے پڑھنا ہی چاہ رہا تھا کہ جب ماوا واش روم سے باہر آئی۔ اس نے اپنے بال تولیے سے باندھے ہوئے تھے۔ باہر آ کر ماوا نے تولیہ نکالا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال خشک کرنے لگی۔ تبھی آئینے سے علی نور نظر آیا، جو اس کی بک ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف ہی اپنی روشن چمکتی نظروں کے ساتھ متوجہ تھا۔ کچھ سوچتے ہی وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے بک چھین لیا۔ اسے گھور کر خفگی سے بولی، آپ دوسروں کی چیزیں ان کی اجازت کے سوا کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ یہ عادت آپ کی مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ بک لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر علی نور متعجب ہوا، ابرو چکا کر اس سے چھمبے سے گھورا۔ ذرا درستگی کر لے ہنی، یہاں دوسرا کون ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی ٹانگیں کراس کر کے سیدھا ہو کر لیٹا۔ آپ بھی میری، یہ کتاب بھی میری، اور یہ بیبی بھی میرا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر اپنے قریب کیا۔ ماوا اس کی بات پر لاجواب ہوئی تھی، لیکن پھر بھی منہ بنا لیا۔ لیکن یہ بک مکمل میری ہے۔ اچھا، تو آپ چھوٹی ایلیفینٹ ہو اور میں شیر ہوں۔ وہ شریر ہوا تھا، اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ لیکن ماوا بنا کچھ کہے سر نفی میں ہلا کر اس کی گرفت سے نکل کر اٹھ کر واپس جا کر آئینے کی طرف بڑھ گئی اور اسٹول پر بیٹھ کر اپنے بال سکھانے میں مصروف ہو گئی، جیسے اس کے سوا کوئی اور ضروری کام ہی نہ ہو۔ علی نور آرام سے اٹھا اور اس کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائی اور اسے تکنے لگا اور ایک انگلی ہونٹوں پر تھپکتے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے بولا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ چھوٹی سی ایلیفینٹ کیوں ہیں؟ یہ سمبل ہے۔ ایلیفینٹ سبزی خور جو دیکھنے میں طاقتور لگتا ہے لیکن در حقیقت کمزور ہے۔ ماوا نے بنا سوچے سمجھے جھٹ سے جواب دیا۔ علی نور نے سر دھنا۔ یس، یہ آپ کی تصویر سے بہت حد تک میل کھاتا ہے۔ آپ دیکھنے میں جتنی مضبوط ہو، آپ کا دل اتنا ہی کمزور ہے۔ ماوا نے آئینے میں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی، اس کا مطلب تو یہ تھا چھوٹا ہاتھی اور شیر بظاہر تو ایک جتنے قد کے لگتے تھے، لیکن ان کی دنیا ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان دونوں کے جیسی۔ علی نور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ ان دونوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ ماوا کے گال علی نور کے سانسوں کی تپش سے چلنے لگے اور دل نے جیسے اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ دھڑکنوں نے مسحور کن راگ الاپا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں سنبھالنی مشکل لگی تھی۔ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ دیا اور غیر ارادی طور پر کچھ پیچھے ہوئی۔ علی نور نے اس کی حرکت پر تھوڑی سی دوری بنا کر جیسے اسے ریلیکس کیا تھا اور گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی، میری نظر میں آپ ایک بلی ہیں اور میں ایک چیتا۔ ہم دونوں ایک ہی نسل کے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک کمزور اور دوسرا طاقتور ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کی حفاظت کر سکوں۔ اس نے اس کے چہرے کو تھاما اور پھر اس کے چہرے پر آئی نم لٹوں سے سنوارا۔ ماوا کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ واقعی ساحر تھا، اپنے الفاظ کا جادو بکھیر کر اسے مسحور کر دیتا تھا۔ وہ واقعی جو بھی کہنا چاہتا تھا ہمیشہ خوبصورت پیرائے میں کہہ دیتا تھا، اور خود وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو یاد دلاتی رہتی تھی کہ اس کی نہ سنو، اس کی نہ مانو، اس سے دور رہو، کہیں بھاگ جاؤ۔ لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اب ناممکن تھا۔
وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی، زیر ہو چکی تھی۔ اس کے الفاظ ہمیشہ اس کے دل کو دھڑکاتے تھے۔ اسے اپنی سوچوں سے واقعی خوف محسوس ہوا۔ وہ بیوقوف نہیں تھی، خوب سمجھ رہی تھی۔ یہ احساس، اگر یہ عشق نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کیا وہ اس کی عادی ہو رہی تھی؟ اور اس کا عادی ہو جانا کسی کے اسیر ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اپنی روم میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے سیل فون پر سیماز کی کال آئی۔ سیماز کو اس نے زایان سے کہہ کر ایوان گروپ آف انڈسٹریز میں جاب دلوائی تھی۔ تب سے کبھی کبھار وہ اسے فون کر کے خیریت بتا دیتی تھی۔ آج بینش نے مجھ سے آپ کے بارے میں بات کی تھی۔ سیماز نے اصل مدعا بیان کیا۔ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ ماوا نے اس کی بات پر صرف اتنا پوچھا۔ ایوان گروپ میں یہ افواہ چل رہی ہے کہ بینش ایوان مسٹر علی نور سے شادی کرنے والی ہے۔ مجھے اس بات نے مجبور کیا کہ آپ کو یہ بتا دوں۔ ماوا اس کی بات پر حیران ہونے کے ساتھ متعجب ہوئی۔ بینش یوں کھلم کھلا علی نور کے نام خود سے جوڑے گی؟ یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ کیا اس کی تم سے آمنے سامنے بات ہوئی تھی؟ ماوا نے تجسس سے پوچھا۔ وہ مجھے کل ملی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا آپ سے کس قسم کا تعلق ہے۔ ماوا حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بینش کو سیماز اور اس کے تعلق کا کیسے پتہ چلا۔ میں نے کہا کہ ماوا میری دوست ہے، جس پر اس نے کہا وہ شاک گروپ میں آپ کے ساتھ وجہ تنازع کی نوعیت جانتی ہے۔ اس ساویہ سے اس نے تفتیش کر رکھی ہے اور وہ ہمارے تعلق کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیماز نے تفصیل سے بینش کے منصوبے سے اسے آگاہ کیا۔ ماوا اس کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ سیماز سے کل ملی تھی اور بینش ایوان اس سے اگلے دن سیماز سے ملی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ بینش ایوان نے اس کے پیچھے لوگ لگائے ہوئے ہیں جو ماوش کی نقل و حرکت کی اسے پل پل رپورٹ کرتے ہیں۔ اسے کچھ عرصہ پہلے علی نور کے کہے جملے یاد آئے تھے جب وہ زبردستی اس کے فلیٹ میں آ گیا تھا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کوئی خطرہ تو نہیں۔ تب اس نے یہ جج کیا تھا کوئی ایسا ہے جو ماوا کی نقل و حرکت کو مسلسل چیک کر رہا ہے۔ اس وقت ماوا نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا؟ ماوا نے جاننا چاہا۔ اس نے یہ پوچھا کہ اگر میں چاہوں تو ماوا سے بدلہ لے سکتی ہوں، وہ اس معاملے میں میری مکمل مدد کر سکتی ہے۔ سیماز نے سچ بولا۔ میں نے کہا ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجھے شاپنگ کروانے کی بھی آفر کی جو میں نے ٹھکرا دی۔ مجھے ڈر ہے ماوا کہ وہ مجھے تمہارے خلاف استعمال نہ کر لے۔ ماوا نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ تمہارا شکریہ سیم کہ تم نے مجھے ہر بات سے آگاہ کیا۔ مجھے شکریہ مت کہو، میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ میں تمہاری قرض دار ہوں۔ احسان ہے تمہارا مجھ پر، میرے گھر والوں پر۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ سیماز نے ممنون لہجے میں کہا۔ وہ واقعی اس کی شکر گزار تھی۔ ماوا اس کی بات پر دھیرے سے مسکرائی۔ لیکن اس طرح سے میری مدد کرنے پر تمہیں ڈر نہیں لگا کہ اگر تم بینش کے خلاف جاؤ گے تو تمہاری جاب بھی جا سکتی ہے؟ تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے، لیکن موجودہ ایوان گروپ کی خستہ حالت میں جس طرح وہ اپنا سٹاف کم کرتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی نکال دیں، تو بجائے پریشان ہونے کے مجھے تو انجوائے کرنا چاہیے۔ سیماز کے لہجے سے اطمینان سے لگ رہا تھا۔ اگر وہ تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی کرے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں علی نور سے کہہ کر تمہیں کہیں بہتر جاب دلواؤں گی۔ ماوا نے اسے تسلی دی۔ اس معاملے میں میں تمہارے ایک اور احسان کی مقروض ہو جاؤں گی۔ سیماز ہنسی۔ کون سا احسان؟ کیا دوستی میں یہ فرض نہیں کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں؟ ماوا کا لہجہ دوستانہ تھا۔ سیماز دل سے اس کی اچھائی کی متعارف ہوئی۔ تھینک یو ماوش، تم بہت نرم مزاج اور بڑے دل کی ہو دوست۔